اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج پھر سے ہم نیکسٹ سیریز کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جس میں آج خاص طور سے بات کرنے جا رہے ہیں ہدایت پہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت مانگنے پہ۔ جو ہماری لاسٹ سیریز تھی اس میں ہم نے بات کی تھی کہ سب سے پہلے اگر ہمیں کچھ مانگنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تو اپنے لیے مغفرت، معافی کی دعا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، تمام گناہوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کو معافی مانگنی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے اپنے لیے ہدایت مانگنا، ہدایت پانا، اس ہدایت کے راستے پر ڈٹے رہنا اور اس ہدایت کے راستے پہ گرو کرتے رہنا۔ یہ جو قول ہے کہ من یہد اللہ فلا مضل لہ، ابھی میں نے جب یہ دعا پڑھی تھی تو یہی بات کہی تھی۔ اس کے معنی ہیں کہ جس کسی کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ گائیڈ کر دیں اس کو کوئی بھی راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ whom so ever اللہ guides will never be led astray۔ تو گائیڈنس جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، ہدایت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں گائیڈنس بھیجی اور ہمیں بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور پھر چوز کرنے کے لیے ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ ہم رائٹ اور رانگ میں سے چوز کریں۔ ہدایت توحید کی جو توحید پہ رہنا، اللہ کو خدا ماننا، اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور بندہ ماننا، پھر تمام چیزیں جو بتائی گئیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ان چیزوں کو جو دین میں بتایا گیا کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، رائٹ اور رانگ کے بیچ میں آپٹ کرنا ہے، وہ تمام چیزیں گائیڈ لائنس اور ہدایت کے بیچ میں آتی ہیں۔ دیکھیے، جب ہدایت کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے قوم سمود کے بارے میں کہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، کہ جو قوم سمود تھی اس کو ہم نے گائیڈ کیا، بٹ اس کے بعد اس نے جو پریفر کیا وہ کیا پریفر کیا؟ گائیڈنس کے اوپر اندھے رہنے کو، بلائنڈنس کو پریفر کیا۔ as for the Thamud we guided them but they preferred blindness over guidance۔ یہ ایک بہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ سمپل ایک چیز کہہ سکتے تھے کہ صرف ہم نے ان کو ہدایت دی، لیکن پھر بھی انہوں نے ہدایت کو نکار دیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے اندھے رہنے کو، غافل رہنے کو پسند فرمایا۔ کئی بار ہمیں خود کو اندر سے پتہ ہوتا ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اس کے بعد بھی ہم ہمارے اندر جو فطرہ ہے گائیڈنس کی، یا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن سے ہمیں بتایا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، اس راستے پہ چلنے کی جگہ ہم ایسی چیزیں کرنے لگتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم ہدایت پر اندھے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم لیٹ اس چیک اوور سیلف کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم جو ہے ہدایت کو ترجیح نہیں دیتے، جہاں پہ ہم حق کی آواز کو دبا دیتے ہیں اور اپنی نفس کو جو ہے، اپنے آپ کو اپنی نفس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ جب یہ بات کہی اندھے رہنے سے ریلیٹڈ، تو یہ آیت ہے سورہ یونس میں آیت نمبر 11، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی مجھ سے ملنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، جو کوئی بھی مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، جو کوئی بھی مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، تو میں اس کو اس کی سرکشی میں اندھا کر کے چھوڑ دیتا ہوں کہ جاؤ، تم جو اب بگاڑ کر رہے ہو، یا تم اب اگر غفلت کے راستے پہ نکل گئے، اگر تم غلط راستے پہ نکل گئے تو تم اب اس پہ چلتے چلے جاؤ اور تمہیں ہدایت جو ہے نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو بیسیکلی جو گائیڈنس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، جو تمام اچھے کام جو ہم کرتے ہیں، وہ فطرت اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگنی چاہیے، اور اٹ از ایکسکلوزولی فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ آپ
کو ایک قصہ بتاتی ہوں. یہ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیٹل آف خندق تھی، جسے بیٹل آف احزاب بھی کہتے ہیں، تو اس وقت یہ تھا کہ سب خطہ بنا رہے تھے، مٹی کھود کھود کے ڈگ کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسے جیسے وہ گڈھا بناتے اور مٹی لے کے جاتے، بار بار وہ ایک ہی چیز دہراتے. وہ کہتے، اے رب، اگر تو نے ہمیں سچی راہ نہ دکھائی ہوتی تو نہ ہی ہم صدقہ دینے والوں میں سے ہوتے، نہ ہی ہم نماز قائم کرنے والوں میں سے ہوتے. سوچئے اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کتنی بیوٹیفلی کلیئر کیا کہ جو ہم یہ تمام ایکٹ پرفارم کرتے ہیں، تمام نیکیوں کی توفیق جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی ہمت دی وہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنی تراویح کو کمپلیٹ کرنے کی ہمت دی وہ اللہ کی طرف سے ہے. تمام عبادتیں، جو بھی اچھے کام ہوتے ہیں ان کی طرف مائل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے ہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرما. اور کئی بار ایسا ہے سننے میں آتا ہے اور اس طریقے سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کنٹرول کرتے ہیں، وی ہیو اے کنٹرول اینڈ انفلوئنس اوور اوور تھنگ، کہ اگر ہم اچھا کر رہے ہیں تو یہ میری فطرت ہے، میں اچھی ہوں کیونکہ میں اچھی انسان ہوں، اس لیے میں اچھا کر رہی ہوں. یہ تمام نیکیاں میں جو کر رہی ہوں وہ میری بڑھائی کا سبب ہے کیونکہ میں بہت زیادہ اچھی ہوں. لیکن نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی فطرت ڈالتے ہیں. جب ہم کسی کو دیکھیں کہ کوئی ہدایت پہ نہیں ہے، کوئی غلط اعمال میں، بیڈ ڈیڈز میں انوالو ہے، تو ہمیں اس شخص سے کراہیت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ان برے عمل سے تو کراہیت کرنی چاہیے، ان برے عمل کے پاس تو نہیں بھٹکنا چاہیے، لیکن اس شخص کو سمجھانا چاہیے یا پھر اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ ہدایت صرف رب العالمین کی طرف سے ہے. اور جیسے ہی ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ تمام اچھی چیزوں کا کنٹرول میرا ہے، تمام انفلوئنس جو ہے وہ میرا ہے، دیٹ از دا پوائنٹ آف ڈسٹرکشن. ایک بہترین دعا قرآنک دعا ہے ہدایت کو لے کر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ اے ہمارے رب، جب کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو غافل ہونے سے بچانا، اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرمانا کیونکہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. تو دیکھیے یہ دعا سورہ العمران میں ورس نمبر 8 پہ ہے. تو یہ دعا ہی اپنے آپ میں آپ جب پڑھیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گفٹ ہے. وہاب جو ہے بسٹور میں آتا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے کہ بسٹور آف گفٹ، نعمت دینے والا. تو ہدایت بھی ایک سب سے بڑی نعمت ہے. اور پھر یہ دعا کہ جب ہدایت دے دی تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ہدایت کو مت لیجیے گا، کہ اس چیز کے لیے دعا کرنا کہ ہدایت پر ہم جمے رہیں. پھر بات کرتے ہیں الٹیمیٹ آؤٹ کم آف ہدایت، کہ ہدایت کا الٹیمیٹ آؤٹ کم کیا ہے. اس کو میں ایک بہت خوبصورت دعا ہے اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے سمجھاؤں گی. اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ یہ دعا کرتے تھے اور ہر دن انفیکٹ یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں، میں تجھ سے پرہیزگاری مانگتا ہوں، میں تجھ سے کنٹینٹمنٹ مانگتا ہوں. یہ 4 چیزیں وہ ضرور سے مانگتے ہیں. دیکھیے ہدایت پہلی تو ہو گئی کہ سیدھا راستہ، کہ سیدھے راستہ جو صحیح، پہلے پتہ چلنا ضروری ہے کہ صحیح کیا ہے. پھر اس صحیح راستے پہ ڈٹے رہنے کی ہمت مانگنا، اسٹرینتھ مانگنا، اور پھر اس راستے پہ ڈے بائی ڈے گرو کرنا، اور بھی زیادہ اپنے درجات کو بلند کرنا. تو یہ کمپلیٹ ایکسپیکٹ ہے جس کو کہا اللہم انی اسألک الہدی. خدا جو ہے وہ گائیڈنس. پھر گائیڈنس کیا کرتی ہے؟ جب انسان کو ہدایت آ جاتی ہے تو وہ اس کو تقوی کی طرف لے کے جاتی ہے. تقوی، جب انسان کو تقوی ہو جاتا ہے، جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے، تقوی مطلب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گاڈ کانشیسنس، کہ ہاں رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، یہ چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے غلط نہیں کرنا ہے، تو پھر بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے، جسے کہا ہے نا العفاف، رائچیسنس، چیسٹیٹی آ جاتی ہے. تقوی ایک شیلڈ کی طرح ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے حرام چیزوں کی طرف جانے سے، حرام کرنے سے، اور الٹیمیٹلی ہمیں پرہیزگار بناتا ہے. اور پھر جب ہم پرہیزگار بن جاتے ہیں تو اس کا فائنل آؤٹ کم یہ ہوتا ہے کہ غنا مطلب کنٹینٹمنٹ، کہ ہم رچ ہو جاتے ہیں. رچ مینس کنٹینٹ ہو جاتے ہیں. تو ٹرو میننگ آف رچنس ہے کہ جو کچھ بھی میرے رب نے مجھے پرووائڈ کیا ہے میں اس میں کنٹینٹ ہوں، میں اس میں ہیپی ہوں، اور وہ میرے لیے تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا.
بہت بار دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس بہت سارا مال ہے، اولادیں ہیں، لیکن کچھ بھی کام کا نہیں، مال کام نہیں آ رہا ہے، اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں، سنتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ ان چیزوں میں برکت نہیں ہے. چیزیں تو سرپلس ہیں بٹ اس میں کنٹینٹمنٹ نہیں ہے، اس سے خوشی نہیں آ پا رہی ہے. لیکن یہ جو دعا ہے یہ کمپلیٹ دعا ہے کہ جس میں ہم ہدایت بھی مانگ رہے ہیں، پھر ہدایت سے تقوی پہ آ رہے ہیں، پھر تقوی سے رائچیس، اور جب انسان پرہیزگار بن گیا تو الٹیمیٹلی وہ کنٹینٹ ہو گیا. کنٹینٹمنٹ مینس کہ برکت ہونا، بھلے جو بھی ہو، ایون دا لٹل ول بیکم اے سرپلس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تھوڑی سی چیز پہ بھی اتنی برکت ڈال دیں گے، اتنی برکت ڈال دیں گے بندے کے لیے کہ بندہ جو ہے رب العالمین سے راضی ہو جائے گا. پھر گائیڈنس کی اگر بات کریں تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور قرآن کا تعارف ہی گائیڈنس سے کیا گیا ہے. جو سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں القرآن ھدی للناس والبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ جو ہے یہ قرآن جسے لوگوں کے لیے نازل کیا گیا یہ رہنما ہے، اور اس میں رہنمائی ہے، حق و باطل کی تمیز کی روشن نشانیاں ہیں. کہ قرآن اٹ سیلف از اے گائیڈنس، دس از اے گائیڈ لائن which has been given to us. ٹھیک ہے کہ ہم اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کریں، صحیح اور غلط میں فرق کریں، اپنی زندگیوں کو قرآن کے حساب سے گزاریں. صرف قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پڑھ لیا 30 دن میں ہم کو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، یا 10 قرآن مکمل کرنی ہے. بات یہ ہے کہ اس کے میسج کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے. اس رمضان ہم قرآن کے کچھ میسیجز اٹھا کے پہلے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنے لیے گول سیٹ کریں کہ مجھے یہ چیزیں ان آیات پر ڈٹے رہنا ہے، اور یہ میرا گول ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. صدقہ دینے والوں میں سے بننا ہے، غیبت کرنے والوں میں سے نہیں بننا ہے، مجھے اچھا بولنا ہے، قولاً سدیدہ پہ بات کرنی ہے کہ مجھے جب بولنا ہے حق بولنا ہے، اچھا بولنا ہے. تو بیسیکلی یہ قرآن ہی ہے جو ہیومینٹی کے تمام، جو ایک مینول کی طرح کام کرتی ہے، تمام ایسپیکٹ کو، تمام جو ہیومن کنڈکٹ ہے، بیہیویئر ہے، اس کو کور کرتی ہے کہ ہمیں کیسے پیش آنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنی جائیداد میں کس طریقے سے بٹوارے کرنے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، شوہر کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، ماں باپ کا حق کیسے ادا کرنا ہے. ان چیزوں کا نچوڑ ہمیں اپنے اندر اتارنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے، یہ مین کائنڈ ہیومینٹی کو ڈارکنس سے نور کی طرف لے کے جاتی ہے، اندھیرے سے روشنیوں کی طرف لے کے جاتی ہے. جو ڈپریسنگ لائف ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نور کنٹینٹ والی لائف کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک بہترین دعا ہے قرآن کی. یہ اس دعا کو کہتے ہیں کہ خوشی حاصل کرنے کی دعا. بعض دفعہ میں نے اس طریقے سے بھی سنا ہے، بیسیکلی غم سے نجات پانے کی دعا ہے یہ. اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک و ناصیتک بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسمی هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استعثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اے اللہ، یقیناً میں تیری بندی ہوں اور تیرے ہی بندے اور تیری ہی کنیز کی بیٹی ہوں. میری پیشانی تیرے ہی قبضے میں ہے اور میرے بارے میں تیرا حکم جاری و ساری ہے. میرے بارے میں تیرا فیصلہ سراسر عدل پر ہے، اور میں تجھے ہر اس خاص نام کے ذریعے سے پکارتی ہوں، تجھ سے درخواست کرتی ہوں جو صرف تیرے ہی علم میں ہے، یا جسے تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اسے اپنے ہاں عالم الغیب میں رکھا. یا رب العالمین، میں تجھ سے تیرے نام کا واسطہ دے کر درخواست کرتی ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میری دکھ اور میری تکلیف کی دوا بنا دے، اور میرے غم کا مداوا بنا دے. آمین یا رب العالمین.
یہ دعا بہترین دعاؤں میں سے ہے۔ اگر آپ کو یہ دعا عربک میں نہیں یاد ہوتی تو اس کا ترجمہ ہی آپ اس طریقے سے آپ دعا کریے چلتے بیٹھتے، جس وقت بھی آپ کو موقع ملتا ہے کہ یا اللہ قرآن کو میرے غم کو دور کرنے کی دوا بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کیونکہ قرآن ہی ہے جس میں مرسی ہے، جس میں گائیڈنس ہے، قرآن ہی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ انسان کی غم اور تکلیف کو دور کر سکتی ہے۔ اللہم اہدنی وسددنی، او اللہ یا رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ربی اہدنی ویسر الہدی لی، اے رب ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے لیے ہدایت پر چلنا آسان عطا فرما۔ یا مقلب القلوب ثابت قلبی علی دینک، اے رب العالمین اے دلوں کو بدلنے والے ہمارے دل کو دین حق پر جمائے رکھ۔ یا رب العالمین اپنی رحمت نازل عطا فرما، یا رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، یا رب العالمین اپنی غضب و ناراضگی کو یا اللہ ہم سے دور کر دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں، یا اللہ اس صحیح طریقے سے علم حاصل کریں، یا اللہ قرآن کو اپنی زندگی میں اتاریں، اس پر بہترین طریقے سے عمل کریں۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو قرآن سے، قرآن کی محبت سے بھر دے۔ یا رب العالمین قرآن کو ہمارے دل کا سکون بنا دے۔ یا اللہ اس رمضان قرآن کو ہمارے لیے پوری طریقے سے، یا اللہ ہماری سول کی جو پوری طریقے سے سول کو ٹھیک کرنے کی دوا بنا دے۔ یا اللہ جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئیں یا اللہ ان کے لیے ہمیں معاف فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین ہم قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنائیے قیامت کے دن۔ یا رب العالمین قرآن ہمارے لیے گواہی دے قیامت کے دن۔ یا رب العالمین اس چیز سے ہمیں بچائیے یا رب العالمین کہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے۔ یا رب العالمین اپنی رحمت نازل عطا فرمائیے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اللہم صلی آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔